تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ سب لوگوں کو سنانے والے ہیں، یہ واقعہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی ایمان افروز ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ جب ایک اللہ والے نے، ایک اللہ کے نیک بندے درویش نے ایک ہندو مورت کو زندہ کر کے بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں کسی علاقے میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ ویسے تو نیک تھا اور انصاف پسند تھا اور رعایا کے درمیان انصاف کا معاملہ ہمیشہ کرتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان میں عیب بھی ہوتے ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ بادشاہ انصاف پرست تھا، نیک انسان تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی۔ یہ بادشاہ حسن پرست تھا۔ جہاں کہیں یہ خوبصورت لڑکی دیکھتا، یہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس کے حرم میں اور اس کے محل میں کئی خوبصورت خادمائیں اور نوکرانیاں تھیں، اور اس نے علاقے کی سب سے خوبصورت عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر رکھا تھا۔ یہ بادشاہ چونکہ فطرتاً نیک تھا، اس لیے اس کو اللہ کے درویشوں سے بہت محبت تھی اور یہ اللہ والوں کا شیدائی تھا۔ اس نے کئی اللہ والوں سے دوستی لگائی ہوئی تھی، کئی اللہ والوں کے درمیان اس کو اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن ان سب میں ایک اللہ والا درویش ایسا تھا جس کے بادشاہ کے ساتھ بہت قریب کے تعلقات تھے۔ بادشاہ ہر معاملے میں اور ہر مسئلے میں اس درویش کی رائے ضرور لیتا، اور اس درویش نے ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ پوری طرح سے مخلص ہو کر نیک رائے دی، جس کے نتیجے میں بادشاہ ہمیشہ کامیاب ہوا۔ اب درویش کو اس بات کی خبر تھی کہ بادشاہ سلامت حسن پرست ہے، حسن اس کی کمزوری ہے۔ یہ بادشاہ تین طریقوں سے خوبصورت عورتوں کے ساتھ تعلقات بناتا تھا۔ یہ بادشاہ یا تو کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنی ملکہ بنا لیتا تھا اور اس کو اپنے محل میں رکھ لیتا تھا، یا پھر یہ کسی خوبصورت عورت کو اپنے محل میں کنیز اور خادمہ کے طور پر رکھتا تھا، یا زیادہ طور پر یہ بادشاہ خوبصورت عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا، ان کے ساتھ بدکاری کرتا اور پھر اگلے دن انہیں گھر بھیج دیتا۔ اس کام میں بادشاہ کا ایک خاص وزیر اس کے ساتھ تھا۔ وزیر کے ذمے یہ بات لگائی گئی تھی کہ جب کوئی لڑکی بادشاہ کو پسند آتی ہے تو وزیر اس کے گھر والوں سے بات کر کے اس کے گھر والوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر ایک یا کچھ راتوں کے لیے اس لڑکی کو بادشاہ کے بستر پر پہنچا دیتا، اور پھر بادشاہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا اور اپنی ہوس پوری کرتا۔ دوسری طرف یہی بادشاہ کیونکہ نیکی کا خواہاں بھی تھا، اس لیے اس کی اللہ والے درویشوں سے دوستی بھی تھی۔ کئی بار بادشاہ کو ایسا محسوس بھی ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ غلط کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ جب کہیں یہ خوبصورت اور حسین لڑکی کو دیکھتا، اس پہ فدا ہو جاتا تھا، اور پھر بادشاہ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس کو اپنے محل میں اٹھوا لیتا اور محل میں اس کو کچھ دن رکھتا اور پھر اس کو واپس اس کے گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ والا درویش جو اس کے ساتھ بہت زیادہ مخلص تھا اور اس کو ہر وقت سمجھاتا رہتا تھا، یہ جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت کو اگر میں نے اس حال میں چھوڑ دیا تو بادشاہ کی یہ بری عادت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے مجھے بادشاہ کے ساتھ رہنا ہوگا اور اس کو سمجھانا ہوگا۔ اس درویش کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو ضرور ہدایت دے گا اور یہ اپنی بری عادت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ درویش اس بادشاہ کو چھوڑ نہیں رہا تھا اور مسلسل اس کو سمجھا رہا تھا اور تبلیغ کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس درویش کو اس بادشاہ سے کوئی لالچ نہیں تھا،
نہ ہی روپے پیسے کا لالچ تھا، نہ ہی کسی رتبے کا لالچ تھا، اور نہ ہی یہ کوئی وزارت چاہتا تھا۔ بادشاہ کی اکثر عادت تھی کہ یہ اپنے اس درویش کے ساتھ شکار پر جایا کرتا تھا، لیکن چونکہ یہ درویش عاجزی پسند تھا، اس نے کبھی بھی بادشاہ کے ساتھ سواری پہ سوار ہونے کی جستجو نہیں کی۔ یہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ پیدل سفر کرتا تھا، اگرچہ بادشاہ اس کو کئی بار کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ شاہی گھوڑوں پر سفر کرو، میں تمہیں اعلیٰ قسم کا شاہی گھوڑا سواری کے لیے دیتا ہوں تاکہ تم اس پر میرے ساتھ سفر کرو اور ہم دونوں شکار کھیلنے جائیں۔ لیکن یہ اللہ والا درویش پیدل سفر کرنا پسند کرتا تھا اور بادشاہ کے ساتھ شکار پر جاتا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ جس جگہ پر اس درویش کی جھونپڑی یا گھر تھا، وہاں پر سخت طوفان آیا اور اس طوفان کی لپیٹ میں اس درویش کا گھر بھی آ گیا۔ اس درویش نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی طوفان کی وجہ سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا ثابت قدم بندہ تھا۔ اس نے صبر کیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی اس نے اپنے بادشاہ دوست کو بتایا کہ میری جھونپڑی ٹوٹ چکی ہے۔ ادھر یہ گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسی وقت سپاہی درویش کے پاس آئے اور بادشاہ کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ سلامت چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ چل کر شکار کھیلیں۔ جیسے ہی بادشاہ کی اطلاع اس درویش کو ملی تو یہ درویش اٹھ کر بادشاہ کی طرف جانے لگا۔ ادھر درویش کی بیوی کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے درویش کو روک لیا اور یہ کہنے لگا، پھر تم اسی بادشاہ کے پاس جا رہے ہو؟ اگر وہ بادشاہ تمہارا اتنا خیال رکھتا تو تمہیں رہنے کے لیے کوئی محل ہی دے دیتا، لیکن اس نے کبھی تم سے ایسا پوچھا بھی نہیں۔ کیا اس نے کبھی تم سے کچھ نہیں کہا؟ اگرچہ اس درویش کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی دولت کی پجارن تھی، اس لیے یہ بیوی اس کو ہر وقت گلہ دیتی رہتی تھی کہ تم بادشاہ کے دوست ہو اور بادشاہ نے آج تک تمہیں نذرانے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ اللہ والا درویش اپنی بیوی کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، وگرنہ میرا دوست بادشاہ تو میری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ خیر یہ عورت تھی، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ اس دن بھی سپاہیوں کے سامنے اس نے درویش کو خوب کھری کھوٹی سنائی کہ پہلے یہیں بیٹھ کر اپنی جھونپڑی کو سیدھا کرو، تم نہیں دیکھتے کہ طوفان کی وجہ سے میری جھونپڑی گر چکی ہے اور تباہ ہو گئی ہے، بادشاہ کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درویش نے سپاہیوں کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ میں تھوڑی دیر میں بادشاہ کے پاس آ جاؤں گا۔ ادھر جیسے ہی سپاہی بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو ساری بات بتا دی۔ کس طرح درویش کی بیوی درویش کو تانے دے رہی تھی کہ تمہاری دوستی بادشاہ سے ہے، لیکن آج تک بادشاہ نے تمہیں نذرانے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے پاس یہ درویش بھی آ گیا۔ جیسے ہی یہ درویش بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ درویش سے کہنے لگا، میاں ہم پہلے بھی آپ سے کئی بار کہہ چکے ہیں، اب بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ ہم سے کچھ لے لیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک محل بنا کر دیں اور اس میں آپ کی خدمت کے لیے نوکر اور خادم بھی رکھ کے دیں اور آپ کو ہماری دوستی کا کچھ تو فائدہ ہو۔ یہ درویش بادشاہ کا لہجہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے آ کر ساری بات بادشاہ کو بتا دی ہے، اس لیے یہ درویش بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت میری بیوی جلد باز ہے اور نادان ہے، اس نے نادانی میں ایسی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم پر بہت کرم ہے اور اس کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمارے پاس ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کی خواہش رکھتے ہیں،
بس ہم اس حال میں خوش ہیں جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ میری بیوی نادان ہے اور ایسا کہتی رہتی ہے، مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد یہ درویش بادشاہ سے کہنے لگا، آپ کے سپاہی بتا رہے تھے کہ آپ نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا ہے، تو آؤ چلتے ہیں شکار پر۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور اس درویش کے ساتھ شکار کی طرف نکل گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی درویش پیدل چل رہا تھا اور بادشاہ گھوڑے پر سفر کر رہا تھا، اور دونوں چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے۔ کافی دیر بادشاہ اور اس کے سپاہی شکار کھیلتے رہے اور جنگل میں رہے۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں پیاس محسوس ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ان کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، اور اب بادشاہ بھی تھک چکا تھا، اس سے مزید سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے درویش بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں آرام فرمائیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس جنگل میں تھوڑا آگے جا کر ایک چشمہ ہے، میں اس سے پانی لے کر آتا ہوں، پھر ہم واپس گھر چلے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر یہ درویش پانی لینے چلا گیا اور بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ وہیں جنگل میں بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی اور بادشاہ نے کچھ دیر ہی آرام کیا تھا۔ یہ بادشاہ سوچنے لگا کہ میں نے آج تک اس جنگل میں موجود وہ چشمہ نہیں دیکھا جس کے بارے میں درویش بات کر رہا تھا، کیوں نہ آج میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے اس چشمے کا نظارہ کراؤں۔ آخر کتنا خوبصورت منظر ہے وہ جہاں سے میرا درویش پانی لینے گیا ہے۔ بس ادھر بادشاہ یہ سوچ رہا تھا، ادھر جب یہ درویش اس چشمے پر پہنچا تو اس نے چشمے سے پانی بھرا، اور یہ پانی بھر کر واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر چشمے کے قریب پڑی ہوئی ایک خوبصورت مورتی پر پڑی۔ جیسے ہی درویش نے اس خوبصورت مورتی کو دیکھا، اس مورتی کی تراش اتنی خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر اس پر دل ہار جاتا۔ کسی نے اسے خوب محبت سے بنایا تھا۔ درویش نے جیسے ہی یہ دیکھا تو درویش سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ یہاں تک آ پہنچا تو بادشاہ ضرور اس مورتی پر اپنا دل ہار جائے گا اور اس مورتی کو اپنے محل میں لے جانے کی ضد کرے گا، اس لیے مجھے یہ مورتی چھپا دینی چاہیے۔ درویش نے قریب پڑی ہوئی جھاڑیاں اٹھائیں اور اس مورتی کے اوپر رکھ کر اس کو چھپا دیا۔ اب درویش دوبارہ پانی مشکیزے میں بھر کر بادشاہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ادھر بادشاہ کی سواری بھی درویش کا پیچھا کرتے کرتے اس چشمے تک آ پہنچی۔ بادشاہ نے جب چشمہ دیکھا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ یہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اس کے درمیان میں یہ چشمہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس چشمے پر بیٹھ کر پانی پیا اور یہیں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ بادشاہ کی نظر ان جھاڑیوں پر پڑی جن میں اس درویش نے وہ مورتی چھپائی تھی۔ بادشاہ اس مورتی کے قریب گیا اور اس نے اس میں سے جھاڑیاں اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کسی خوبصورت لڑکی کی مورتی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس کو دیکھا، بادشاہ پہلے ہی حسن پرست تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور بادشاہ درویش کو کہنے لگا، ہمیں یہ پتھر کی بنی ہوئی مورتی بہت پسند آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے محل میں لے جائیں، کیا کسی طرح سے ہم اس کو اپنے محل میں لے جا سکتے ہیں؟ درویش بادشاہ کو سمجھانے لگا، بادشاہ سلامت، آپ مسلمان ہیں اور مورتیاں اپنے گھروں میں ہندو رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ایک پتھر کی مورت کو اپنے محل میں آپ نہیں لے جا سکتے۔ لیکن دوسری طرف بادشاہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ درویش دوست مان جائے، لیکن یہ درویش کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھا۔
یہ بادشاہ درویش سے کہنے لگا کہ تم ہمیشہ سے مجھے کہتے تھے کہ میں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنا چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ بدکاری کرنے سے رک جاؤں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کسی طرح سے یہ مورتی مجھے مل جائے تو میں کبھی کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کروں گا۔ جیسے ہی درویش نے یہ سنا تو درویش سوچنے لگا یہ اچھا موقع ہے، بادشاہ اپنی بری عادتوں اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش نے اسی چشمے سے وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر دعا کی، یا اللہ میری مدد کر، میری دعا قبول فرما۔ تھوڑی دیر بعد درویش نے اس مورت کی طرف کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو پتھر کی مورت تھی پہلے بے جان تھی، اس میں حرکت پیدا ہوئی اور یہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں پیدا ہو کر سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو بادشاہ درویش سے کہنے لگا کیا میرا اس سے نکاح پڑھا دیں گے اور میں اپنے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جیسے ہی اس لڑکی کو بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ درویش سے کہنے لگا آپ میرا اس سے نکاح پڑھا دیں اور میں اپنے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اب برائی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی غیر محرم لڑکی کی طرف میں آنکھ اٹھا کر دیکھوں گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش نے اس لڑکی کو پہلے کلمہ پڑھایا اور اسے مسلمان کیا، پھر اس بادشاہ کے عقد میں دے دیا اور بادشاہ کا اس سے نکاح پڑھوا دیا۔ بادشاہ اس لڑکی سے شادی کر کے بہت خوش تھا اور اپنے محل میں آ گیا تھا۔ اب بادشاہ بھی سدھر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی تھی۔ اب یہ اپنی تمام بری عادتوں سے تائب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اس عورت سے اولاد بھی دی اور اس طرح یہ لڑکی ملکہ بن گئی اور پھر بادشاہ کئی سالوں تک اپنے ملک پر نیکی اور شرافت سے حکومت کرتا رہا اور اس کا یہ دوست درویش ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور ہر مشکل گھڑی میں اس درویش دوست نے اپنے بادشاہ ساتھی کی مدد کی اور اچھے اچھے مشورے دیے، لیکن کبھی کوئی لالچ نہیں رکھا اور ہمیشہ وہی عاجزی کے ساتھ اپنی پرانی جھوپڑی میں رہے۔